نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لیں کس میں رب کی رضا ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منشن کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث طیبہ اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، درست طریقے سے یہ علم حاصل کرنے کے بھی ہم سب کو سعادت عطا فرمائے اور اپنے علم پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ ایسی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی سعادت بخشے۔ انشاءاللہ العزیز کثرت سے درود پڑھنے والے کی دنیاوی پریشانیاں بھی رب دور فرماتا ہے، غموں سے بھی چھٹکارا عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدرسہ کے ناظرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے مہمان قبلہ مفتی کفیل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آج کا ہمارا پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے زینت۔ انسان جہاں ایک عام اپنے لباس اور کپڑے، ایک تو وہ لباس ہے کہ جو اس کے لیے ویسے ہی ستر کے طور پر شرعاً بھی ضروری ہے اور وہ پہنتا بھی ہے، لیکن کچھ ایسے مواقع آتے ہیں یا کچھ کی ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں کہ وہ اچھا سا اچھا بننے اور اچھا سا اچھا دکھنے کے اعتبار سے اپنے اوپر بڑی محنت کرتے ہیں، جسے ہم زیب و زینت کے اعتبار سے پکارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے۔ تو کفیل صاحب، یہیں سے میں اس سوال کا ہی آغاز آپ کی طرف جو ہے نا وہ یہ سوال بڑھاؤں گا کہ زینت اختیار کرنے کے حوالے سے ہمارے دین نے ہمیں اس میں کتنی رخصت عطا فرمائی ہے، یا اس کی ترغیب عطا فرمائی یا حکم عطا فرمایا۔ ایک تو یہ کہ آدمی عام روٹین وائز رہتا ہے، اور پھر کوئی خاص ایونٹ بھی آتے ہیں، وہ چاہے شادیاں ہوں، اپنے گھر کے پروگرام ہوں، یا کچھ اسلامی طور پر بھی ایسے ایام آتے ہیں، تو ہمیں دین بھی کہتا ہے کہ آپ اچھے نظر آؤ، اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، صاف ستھرے نظر آؤ۔ تو ایک عام اوورآل جو زینت کے اعتبار سے دین ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بنیادی طور پر دین جو ہے وہ نظافت کی تعلیم دیتا ہے اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے۔ دین کی بنیادی تعلیمات کے طرف اگر ہم نظر کریں تو اس میں ہمیں ملتا ہے کہ الطہور شطر الایمان، کہ پاکی حاصل کرنا یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے اس طرح کی حدیث پاک بھی ہے کہ بنی الدین علی النظافہ، کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ نظافت پر رکھی گئی۔ زینت کی بھی اگر بات کریں تو قرآن کریم کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ماشاءاللہ، کہ زینت جو ہے وہ اختیار کرو نماز پڑھنے کے لیے جب جو ہے وہ آؤ۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ دین کے اندر صفائی ستھرائی کا بھی حکم ہے اور دین میں زینت اختیار کرنے کا بھی حکم ہے، اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس حال میں ملاحظہ فرمایا کہ ان کے بال جو تھے وہ کنگا نہیں ہوئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بالوں کا اکرام کرو۔ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ سے یہ بھی مستفاد ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کوئی نعمت دے تو اس کا اثر جو ہے وہ انسان کی ظاہر ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا
زینت اختیار کرنا بالکل نہ صرف جائز بلکہ بعض جگہوں پر تو زینت اختیار کرنا مستحب جو ہے وہ درجے کے اندر ہوتا ہے، اور بعض درجوں کے اندر زینت اختیار کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو زینت اختیار بالکل کی جائے گی، ہاں جہاں تمام شعبہ زندگی کے اندر ایک باؤنڈری ہے اسلام کی کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس باؤنڈری کے اندر رہ کر کرنا ہے، اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، تو اس باؤنڈری کو جو ہے وہ کراس نہیں کرنا۔ اور پھر شریعت مطہرہ نے زینت کی بھی اقسام بیان کی کہ مرد کی زینت الگ ہے اور عورت کی زینت جو ہے وہ الگ ہے، اور مشابہت کرنے سے چونکہ منع کیا گیا لہٰذا مرد کو عورت کی زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں اور عورت کو مرد کی زینت اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ تو تھا زینت یا صفائی ستھرائی کے اعتبار سے کلام۔ البتہ مرد کے لیے ہر وقت جو ہے وہ زیب و زینت میں ہی جو ہے وہ مصروف رہنا، اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا کہ جناب وہ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے ہر وقت جو ہے نا وہ کنگا لے کر ہی جو ہے وہ بیٹھا رہے، تو یہ بھی جو ہے وہ پسند نہیں کیا گیا۔ تو معتدل رویہ، درمیانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ آپ ایسے بھی جو ہے وہ عجیب و غریب نہ لگیں کہ لوگ جو ہے وہ آپ سے دور جو ہے وہ ہوتے چلے جائیں، بالخصوص وہ لوگ کہ جو مقتدی ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، امام مسجد ہیں یا اور دیگر جو ہے وہ دین کے منصب پر جو ہے وہ فائز رہنے والے افراد ہیں، تو انہیں خاص طور پر اس بات کا اس اعتبار سے بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ اتنے جو ہے وہ کم از کم صاف ستھرے بھی ہوں اور ایسا جو ہے وہ لباس اختیار کریں کہ لوگ ان کے قریب جو ہے وہ آئیں، ان سے متنفر ہو کر دور نہ ہوں۔ اور یہ منصب تبلیغ کا کہیں کہ ایک بنیادی بات ہے، اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا ایسے امراض سے پاک ہونا جو ہے وہ ذکر کیا گیا کہ وہ ایسے امراض سے پاک ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ متنفر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کسی میں وہ مرض پایا جائے گا یا گویا کہ وہ عادت پائی جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اس کے قریب نہیں آئیں گے، جب لوگ قریب نہیں آئیں گے تو تبلیغ دین کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ کا ایک سبب بنے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ لوگوں کے حال اور احوال کے اعتبار سے ہمیں لباس اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم فرض یا واجب لباس کی بات کرتے ہیں تو وہ تو ہمارے ہاں شاید کوئی بھی استعمال نہیں کرتا، اس سے زیادہ ہی استعمال جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں کہ وہ مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اچھا، ایک تو زیب و زینت ہے اور ایک یہ کہ نارمل صاف ستھرا رہنا، جی کیا خیال ہے؟ تو یہ جو صفائی ہے، ستھرائی ہے، یہ تو شریعت ہر وقت ہی مطلوب ہے ہر بندے سے۔ جی، وہ اس کو تو نصف ایمان تک قرار دے دیا گیا نا، اور وہ صفائی ستھرائی تو وہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی صفائی ستھرائی ایسی صفائی ستھرائی ہے کہ وہ اس میں فقط یہ نہیں ہے کہ جناب سامنے نظر آ رہا ہو۔ عمومی طور پہ آپ اگر دیکھیں تو بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جناب جو ظاہری طور پر تو زیب و زینت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اندرونی طور پر جو ہے وہ صفائی ستھرائی نہیں رکھتے، کیونکہ بھائی نظر نہیں آ رہا کسی کو، آپ نے جو ہے وہ اسمیل آ رہی تھی تو پرفیوم جو ہے وہ لگا لیا، لیکن اسلام خوشبو کا بعد میں کہتا ہے، پہلے آپ کو غسل کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، صاف وضو کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے کہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیز بنائی ہے کہ جو کہ ہر چیز کو میل دیگر چیزوں کو زائل کرنے والی ہے۔ تو بعض قومیں، غیر مسلم قوموں کے اندر بڑے عرصے تک یہ رواج تھا کہ ان کے یہاں نہانا جو ہے وہ پایا ہی نہیں جاتا تھا، وہ سالوں میں جا کے نہایا کرتے تھے۔ تو یہ اسلامی تعلیمات ہیں جس نے دنیا کے اندر غسل کو بھی رائج کیا ہے، یہ بھی اسلام کا ایک حسن ہے۔ ورنہ اگر دیگر اقوام کی تاریخ کی طرف نظر کی جائے تو آتا ہے کہ ان کے بادشاہ تک جو ہے وہ کئی جو ہے وہ مہینوں تک جو ہے وہ نہیں نہاتے تھے، کہ ان کے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام نے صفائی ستھرائی کی بنیاد بھی رکھی اور اسے کس طریقے سے کیا کہ ایک مسلمان کے لیے کم سے کم جو ہے وہ، ویسے تو چلیں کوئی روز نہاتا ہے کوئی دوسرے دن نہاتا ہے، لیکن کم سے کم غسل جمعہ کو سنت جو ہے وہ قرار جو ہے وہ اس کے لیے اور بڑی تاکید کے ساتھ اس کو جی۔ اور وضو کی اگر بات کریں تو ایک دن کے اندر 5 مرتبہ جو ہے آپ جو ہے وضو کرتے ہیں، تو جو آپ کے نارمل اعضاء ہیں جو پبلک کے سامنے ظاہر بھی ہو رہے ہیں اور ان سے آپ کے کھانے پینے اور دیگر چیزوں کا بھی تعلق ہے، وہ گویا کہ 5 مرتبہ تو کم از کم جو ہے وہ دھل ہی رہے ہیں اور اسے جرمز وغیرہ اور جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ صاف ہو رہی ہیں۔ تو اسلام بنیادی طور پر جو ہے وہ باقاعدگی کے ساتھ مسلمان کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کو اختیار کرے، پاکیزگی کو جو ہے وہ اختیار کرے۔ اور یہاں پر بنیادی بات بہت پیاری ہے کہ جو یہ حدیث پاک بیان کی گئی، علماء نے یہاں پر ایک اور بات بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جس پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا وہ فقط صفائی ستھرائی ظاہری نہیں،
فرمایا بلکہ در حقیقت یہاں پر باطنی پاکیزگی بھی اس کے ساتھ شامل ہے. باطنی پاکیزگی تو اسلام تو وہ ہے کہ جو نہ صرف ظاہر بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ دوسرے مسلمان کو اگر تم خود اچھے لگتے ہوئے نظر آؤ تو تمہارا دل بھی اس کے لیے اچھا ہو. صحیح. یہ نہ ہو کہ ویسے تو بڑے سنورے سجرے ہوئے ہو اور جناب دل کے اندر اس کے لیے بغض و کینہ جو ہے وہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہو. تو لہٰذا باطن بھی پاک ہو اور ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے. ماشاءاللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے اس لیے فرمایا کہ وضو کر لیا تو اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ جن اعضاء کو صاف ستھرا کرنا میرے اختیار میں تھا میں نے کر لیا، تو میرے دل کو تو صاف ستھرا فرما دے، دل میرا روشن ہو جائے، دل میرا نور والا ہو جائے. تو یہ بھی دعا اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کو صاف ستھرا فرما دے. حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والے داخل ہوں گے. سبحان اللہ. جنت میں صاف ستھرا. اور ایک حدیث میں فرمایا اپنی سواریوں کو بھی صاف ستھرا کرو. یعنی جہاں آدمی اپنے آپ کو، آپ دیکھیں نا کسی کی آج کل جیسے پہلے چلیں سواریاں اور تھیں، اب بھی جہاں وہ استعمال ہوتی ہیں سو ہوتی ہیں، لیکن عام شہری زندگی میں گاڑیاں ہیں، بائکیں ہیں، اس طور پر آدمی رہتا ہے. اب خود تو بہت اچھا ہے لیکن سواری کو اگر بہت ہی ابتر حالت میں رکھا ہوا ہے تو لوگ اس کو بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. تو جہاں اپنی صفائی وہاں کہا کہ اپنی سواریوں کو بھی صاف ستھرا رکھو. اور حکمت یہ بیان کی گئی کہ تم لوگوں میں جب جاؤ تو تمہاری ظاہری کیفیت ایسی ہو کہ وہ تمہاری عزت کریں، وہ تمہاری عزت کریں. تو بہرحال جو شرع قیودات ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے یہاں کچھ اگر آدمی خود تو اچھا ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو حقیر جاننا یا اپنے لباس پر یا اپنے گھر پر یا اپنے مال پر ایسا فخر اور اطرانہ کہ دوسروں کو حقیر جانے، اس میں کیا ہمارا دین کہتا ہے؟ جی دیکھیں، اب یہی بات تھی کہ بنیادی طور پر صاف ستھرا تو رہے، زیب و زینت بھی اختیار کرے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اثر بھی اس کے جسم پر جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان تمام چیزوں کو جس ذات نے دیا ہے بندہ اس کا شکر اختیار کرتے ہوئے یہ کام کرے. فخر و غرور، تکبر، دوسروں کو نیچا دکھانا، اپنی حیثیت کے ذریعے دوسروں کو احساس کمتری جو ہے وہ دلانا، ایک یہ کہ ان کا خود ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو جانا وہ ان کا اپنا فعل، وہ اپنا موقع. اور ایک یہ ہے کہ اس کا انہیں جو ہے وہ دلانا، وہ فخر و غرور کی طرف ہی چلا جاتا ہے کہ یار دیکھو تم کیسے ہو، میں دیکھو میں کیسا جو ہے وہ بن سمر کے جو ہے وہ رہتا ہوں، یہ دیکھیں جناب میرے پاس تو یہ چیز بھی ہے وہ چیز بھی ہے. تو یہ بہرحال اس کی اجازت اسلام کے اندر ہرگز نہیں ہے. وہی جو ہم نے بنیادی بات کی کہ دیکھیں اسلام فقط ظاہری پاکیزگی کا حکم نہیں دیتا، باطن کی پاکیزگی کا حکم دیتا ہے. اگر آپ کی ظاہری پاکیزگی یا ظاہری صفائی آپ کے باطن کو میلا کر رہی ہے تو وہ ظاہری صفائی اسلام کو مطلوب نہیں، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. تو اسلام کو وہ صفائی، وہ پاکی مطلوب ہے جو کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی پاک کرنے والی ہو، یا کم از کم باطن آپ کا اس ظاہری صفائی کی وجہ سے میلا نہ ہو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ مدرسہ کے ناظرین، آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ ہم ضرور اس پروگرام میں سلسلے میں شامل کریں گے. کالز کے ذریعے بھی جو آپ کے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں بطور خاص زیب و زینت کے حوالے سے یا جو بھی آپ شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کالز ریکارڈ کروائیں. ممکنہ صورت میں آپ کا سوال ضرور شامل سلسلہ کیا جائے گا. آئیے بڑھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی سے بات کر رہا ہوں. السلام اللہ، یہ بات پوچھنی تھی کہ نابالغ بچہ ہے وہ فوت ہوتا ہے تو اس کی جو قبر ہے وہ بیٹھ جاتی ہے کوئی 1 مہینے بعد، اس کے اوپر اور مٹی صرف ڈال دیں یا اس کا کیا نا شرعی جو ہے وہ تقاضا ہے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال ہے لیکن انہوں نے کئیوں کی گویا کہ ایک طرح کی جو ہے وہ وکالت کی ہے، کیونکہ آج کل جیسے بارشوں کے دن گزرے ہیں اور کئی جگہوں پہ بارشیں ہو بھی رہی ہیں، تو جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو یہاں تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ہر ایک کو چاہیے کہ جہاں اپنے گھر بار اور ان چیزوں کو سنبھالتے ہیں قبرستان بھی جانا چاہیے، اپنے مرحومین کی قبروں کی بھی کیفیت حالت دیکھنی چاہیے. اب یہ جو بتا رہے ہیں کہ بچے کی قبر ہے وہ اگر بیٹھ جاتی ہے تو اب
اس کو عام طور پہ کیونکہ اس کے اوپر شاید وہ سلیبیں اور وہ زیادہ چیزیں نہیں لگائی جاتی، تو شاید اس لیے انہوں نے بطور خاص بچے کا ہی پوچھا ہے. لیکن اوورآل بھی قبر بیٹھ جاتی ہے، بارش کی وجہ سے گر جاتی ہے، تو اس کو اب کیسے ٹھیک کیا جائے؟ یقیناً جو ہے وہ مردوں کی قبر کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر اس اعتبار سے خیال رکھنا ضروری ہے کہ مردہ جو ہے وہ ظاہر نہ ہو. دو اعتبار سے، ایک یہ کہ اس تک کوئی جانور وغیرہ جو ہے وہ نہ پہنچ جائے، کہ یہ جو ہے وہ مسلمان میت کے جسم کی بے حرمتی کی طرف جو ہے وہ چلا جائے گا اگر جانور اسے چیر پھاڑ دے گا، باہر نکال لے گا. دوسرا یہ کہ اس کا اپنا بدن جو ہے وہ دیگر لوگوں کے سامنے بھی ظاہر نہ ہو، کیونکہ جب قبر بند کر دی گئی تو اب یہ عالم برزخ جو ہے وہ شروع ہو گیا. برزخ کا معنی جو ہے وہ پردہ ہے، تو لہٰذا اب گویا کہ یہ دنیا سے جو ہے وہ پردے کے عالم میں جو ہے وہ چلا گیا ہے، تو اب اس کے حال کے اوپر مطلع ہونا جائز نہیں ہے کہ آپ اس کا حال جاننے کی کوشش کریں. اسی لیے فرمایا کہ قبر اگر کھدی ہوئی ہو یا یعنی کوئی ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کے اندر نظر بھی قصدن نہیں جو ہے وہ کرنی چاہیے، نہ معلوم عذاب ہو رہا ہو یا کیا ہو رہا ہو. فرمایا کہ اگر عذاب ہو رہا ہے تو دیکھنے والوں کو تکلیف ہوگی جو اس کے اہل خانہ ہوں گے، اور اگر ثواب ہو رہا ہے، اس کے اوپر نعمتوں کا نزول ہے، تو پھر میت اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ اس کا یہ حال جو ہے وہ اہل دنیا کے اوپر ظاہر ہو. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ دونوں اعتبار سے جو ہے وہ منع کیا گیا. تو حتی الامکان کہیں بھی ایسا ہو تو بعض لوگ ایسی صورتحال میں جھانک کر جو ہے وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار دیکھیں اندر بڑا عرصہ ہو گیا، قبر ہے، وہ مردہ ہے بھی نہیں ہے، کیا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور بعض جگہوں پر یہی ہوتا ہے کہ وہ گورکن یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں مٹی ڈال دیں، تو وہ پوری مٹی جو ہے وہ بھر دیتے ہیں. تو یہ بھی ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ بہرحال دین کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ مسلمان میت کو بھی اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو اب اگر زندہ کے اوپر اس طرح پوری منو مٹی ڈال دی جائے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اسے تکلیف ہوگی. تو اس اعتبار سے میت پر بھی یوں مٹی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے متبادل طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. بسا اوقات ہوتا ہے کہ وہ سلیپیں وغیرہ جو ہے وہ گر گئی ہیں، تو اگر پردے کی رعایت کرتے ہوئے وہ سلیپیں نکالنا ممکن ہے کہ مردہ ظاہر نہیں ہوگا تو وہ نکال لی جائیں اور پھر دوبارہ یعنی اتنا ملبہ اٹھا لیا جائے وہاں سے، اور جہاں میت ظاہر بھی جو ہے وہ فرمایا کہ نیک متدین قسم کا شخص جو ہے وہ یہ کام کرے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حال یا واقعہ اس کو نظر آئے تو وہ دیگر لوگوں کو بیان جو ہے وہ نہ کرے کہ اہل میت جو ہیں عزیز و اقارب ہیں، اگر کوئی عذاب اس نے دیکھا تو اب ہمارے ہاں تو وہ جناب پھیلا دیا جاتا ہے، ویڈیو بنا لی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو تکلیف کا جو ہے وہ سبب بنیں گی. تو جو متدین ہوگا، نیک متقی پرہیزگار آدمی ہوگا، تو وہ ذکر اللہ پڑھتے ہوئے خاموشی سے حتی الامکان آنکھیں بند کر کے جس طرح آنکھیں بچاتے ہوئے اس چیز کو جو ہے وہ کرے. اور اگر واقعی ایسا ہے کہ اب وہ چیز ایسی نیچے گر گئی ہے کہ اب اسے نکالنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ اوپر آپ کوئی دوسری سلیپیں جو ہے وہ رکھ لیں. بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں دیواریں جو ہے وہ گر گئی ہیں. دیواریں اس سلیب کی سائز کی تو گری آتی ہیں جو ڈلی ہوئی تھی، لیکن اب اگر آپ تھوڑی سی بڑی سلیب لے لیں تو ممکن ہوتا ہے کہ آپ اسے جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں. تو یوں جب ہم اس چیز کی طرف آ جائیں گے نا کہ ہمیں اسے کور کرنا ہے مردے کو ظاہر کیے بغیر، تو کئی مختلف جو ہے وہ راستے نکل سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ اوپر سے پہلے کوئی جو ہے وہ چھت ٹائپ کی کوئی بھی چیز سلیب یا اور کسی ذریعے سے کر کے پھر اس پر جو ہے وہ مٹی وغیرہ ڈال دیں. ٹھیک ہے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ان دنوں میں بطور خاص ضرور اپنے قبرستانوں میں اپنے مرحومین کے پاس جائیں، اور ویسے بھی جانا چاہیے جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کی قبروں پر بطور خاص جمعۃ المبارک کو حاضری دیا کریں. اس سے انشاءاللہ جہاں ان کو انسیت ملے گی، آپ کچھ پڑھیں گے، انہیں خوشی ہوگی قبر کے اندر، اور وہ اصالِ ثواب کریں گے. یہ تحفہ میت کو پہنچتا ہے. وہاں ظاہری قبر کی حالت اور کیفیت وہ بھی آپ کو ایک اچھا اس کا اندازہ ہوتا رہے گا. کفیل صاحب، میں بھی ابھی چند دنوں پہلے پنجاب تھا، تو ہوتا یہی ہے کہ جب بھی جانا ہوتا ہے تو قبرستان ضرور جاتے ہیں. اور میرا اپنا ایک معمول بھی ہے، اپنے بڑے بھائی ہیں، بہن ہیں، اور تو ان کی قبروں پہ میں جاتا ہوں بطور خاص لازمی طور پر. قبرستان اس دفعہ جو میں گیا تو واقعی بعض چیزوں کو میں نے دیکھا، تو کئی ایسی قبروں میں ایسا لگتا ہے کہ شاید برسوں گزر جاتے ہیں کہ لوگ اس طرف ہے. اچھا، بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ جو قبروں پر نہیں جاتے تو آپ کو پتہ ہے وہ قبریں
ختم کر کے کسی اور کو چینج، بعد میں پتہ چلتا تختی کسی اور کی لگ گئی ہے اس کی جگہ پر. اور چھوٹے شہروں میں عام طور پر یہ کیفیت نہیں ہوتی، جگہ وسیع ہوتی ہے اور یوں سلسلہ زیادہ نہیں ہوتا. اب وہاں بھی شروع ہو چکا ہے لیکن زیادہ یہ نہیں ہوتا. لیکن جو جاتے رہتے ہیں قبروں کا خیال رکھتے رہتے ہیں تو پھر گورکن اور ایسے لوگ بھی ان کی قبروں کو وہ کسی اور کو نہیں دیتے ہیں. تو اس سے بہرحال بہت فائدہ ہوگا. قبرستان جاتے رہنا چاہیے، اپنی عبرت کے لیے بھی جائیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں، قبروں کی زیارت تم کیا کرو. جی مزید کالز کی طرف بڑھتے ہیں. مفتی صاحب سے معلوم کرنا تھا کہ بچیوں کے بال کٹوائے جا سکتے ہیں، اور اگر ہاں تو کس عمر تک اور کتنے؟ بچیوں کے بال کے متعلق یہ سوال زیب و زینت کا آپ نے موضوع لیا ہے، تو بچیوں کے بال یہ کٹوانے کا دیکھیے بنیادی طور پر عورت کے اگر ہم بال کی بات کریں تو عورتوں کو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے کندھوں سے اوپر بال کٹوانا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے مرد کو کندھوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں سے مشابہت ہے. ٹھیک ہے. عورت کندھوں سے نیچے بال کے کونے وغیرہ جو ہے وہ کاٹ سکتی ہے، اس کی اجازت ہے. اب بات رہ گئی بچیاں. جو بچیاں بالغ ہیں وہ عورت کے حکم کے اندر ہیں. جو نابالغ بچیاں ہیں تو ان میں بھی جو بہت چھوٹی بچیاں ہیں 5-6 سال کی، تو ان کے بال جو ہے وہ کٹوائے جا سکتے ہیں. البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مردانہ وضع قطع والے بال ان کے بھی نہ کٹوائیں، نہ کٹوا جائے، کیونکہ بہرحال بچے اور بچیاں دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ ان کے مشابہت والے جو معاملات ہیں وہ اختیار جو ہے وہ خود تو نہیں کرتے، والدین جو ہے وہ کرواتے ہیں. صحیح بات. تو اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے. اس صورت کے اندر وہ گناہ گار ہوں گے جو کہ کام کروا رہے ہیں، یعنی والدین جو ہے وہ گناہ گار ہوں گے. ہاں ویسے بچیوں کے ہی جو ہے وہ بڑے بال ہوں، بچیوں کی طرز کے ہی کٹے ہوئے ہوں، اور اگر وہ جو ہے وہ کندھوں سے اوپر جو ہے وہ کٹوا لیے، تو اب اگر چھوٹی بچیاں ہیں 5-6 سال کی تو اس صورت میں حرج نہیں ہے. اور اگر اس سے بڑی ہیں جو کہ قریب بلوغ ہیں، 8-9 سال یا 10 سال کے بالغ نہیں ہوئی، تو بہرحال ان میں احتیاط کرنی چاہیے کہ ان کے جو ہے وہ بال عورتوں کے حساب سے ہی کندھوں سے نیچے ہی رکھنے چاہیے. اور یہی عمریں ہوتی ہیں بچیوں کو ایک عادت ڈالنے کی. جی. اگر ان عمر میں 6 سال 5 سال 6 سال بچیاں سمجھدار ہو جاتی ہیں ماشاءاللہ. 5-6 سال کی بچی اسکول جانے والی ہوتی ہے اور اس کو جب اسکارف پہناتے ہیں، اس کو اس کے بال ایک عورتوں کی طرح ہوتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک تربیت کا ایک اہم ترین حصہ ہے. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ بچہ ہو یا بچی اسے اس بات کا احساس بھی دلاتے ہیں کہ ہم مثلا گھر میں ہیں تو بہن کو پتہ چلتا ہے کہ میں بھائیوں سے الگ ہوں. ٹھیک ہے. اسی طرح بھائی اگر کوئی اکلوتا ہوا اور گھر میں بہنیں ہیں تو اس کو بھی آپ کچھ ٹوپی پہنائیں گے اسے آپ، تو اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں بہنیں تو اسکارف پہن رہی، میں ٹوپی پہن رہا ہوں تو مطلب میں الگ ہوں. صحیح بات ہے، میں نے آگے کسی اور انداز میں جو ہے وہ چلنا ہے. تو اسی طریقے سے بچیوں کے بال جب ان کے مطابق ہوں گے، اسکارف پہنیں گی، تو یہ چیزیں لاشعوری طور پر ان کے اندر جو ہے وہ ان کی اپنی صنف کے اعتبار سے جو ہے وہ چیزوں کو ڈیولپ کرتی ہے کہ جناب میں بہرحال بقیہ سے لڑکوں سے جدا ہوں اور مجھے ان باتوں میں خیال رکھنے کی حاجت رکھنا چاہیے. اور ہمارے دین نے شروع سے ہی ان کے احکامات بھی بیان فرمائے، وہ بھی بیان بچوں کو سلانے کے اعتبار سے بھی یہ بھی تو کہا ہے کہ اب یہ اس عمر کو پہنچ رہے ہیں تو ان کے بستر بھی جدا کر دو، ان کے بستر بھی جدا کرو. ان چیزوں کا بھی اس میں خیال رکھنا چاہیے. جی مزید سوالات کی طرف. یہ عطار غلام یاسین عطاری ملک رضا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ تھی کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ساتھ میں چند مقتدی بھی پیچھے ہیں، لیکن جگہ کی قلت کی وجہ سے، تنگ ہونے کی وجہ سے اگر کچھ مقتدی مسجد سے باہر یا بغل ہی میں مدرسہ ہے تو وہاں پر امام صاحب کی آواز پر اقتدا کریں گے تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. شاید جمعہ وغیرہ اور اس طرح کی بڑی نمازوں میں عام طور پر وغیرہ کے اندر مسائل ہو جاتے ہیں کہ صفیں بنتی پیچھے وضو خانے اور بعض اوقات باہر روڈ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ متصل بالکل مدرسہ ہے، تو کیا کہتے ہیں اقتدا کے حوالے سے؟ جی بالکل، اگر جو ہے وہ یوں اتصال صفوف کرتے ہوئے یہ پیچھے باہر کی طرف نکل جاتے ہیں یا دائیں یا بائیں جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پر جو ہے بسا اوقات ایک دیوار ہی فقط جو ہے وہ حائل ہوتی ہے،
یا دیوار بھی جو ہے وہ حائل جو ہے وہ نہیں ہوتی اور آگے مدرسے کا میدان مثلاً جو ہے وہ شروع ہو گیا، تو اس صورت میں امام کی اقتداء جو ہے وہ جائز ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کسی بھی دوسری جگہ پر ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے کہ امام سے آگے کی طرف آپ نہ نکل جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مدرسہ دوسری طرف یا پیچھے کی طرف ہے، تو اس کا بھی کوئی فاصلے کا بھی کہ کتنا بیچ میں کوئی ایسا فاصلہ یا حائل؟ اس میں یہ کہا گیا کہ جو کیونکہ بعض اوقات صفوں کے اتصال بعض اوقات تو رہتے ہیں اور بسا اوقات ایسی جگہیں نہیں ہوتی، مسجد کی حد ختم ہو رہی ہے تو مدرسے کے کمرے شروع ہو رہے ہیں اور مدرسے کا بھی ایک اپنا صحن ہوتا ہے، تو ایک فاصلے والی کیفیت، تو وہ جو خاص ایک فاصلہ بیان کیا جی بیل گاڑی جو ہے وہ گزر سکے اتنا فاصلہ جو ہے وہ منع کیا گیا، جو کہ جو ایسی جو ہے وہ جگہ عام طور پہ ہمارے جو راستے ہوتے ہیں 10 فٹ کے جی یا اس طرح جو بنے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ صحرا کے اندر جو ہے وہ اس کا یہ جو ہے وہ حکم جو ہے وہ دیا گیا، جو صحرا ہوتے ہیں ان میدانوں کے اندر کہ اتنا فاصلہ جو ہے وہ نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں سرائے مدینہ میں اجتماع ہوتا تھا ٹھیک ہے، تو ان جگہوں پہ یہ تھا کہ بھئی وہ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے دو شامیانوں کے درمیان بھی لوگ جو ہے وہ صفے جو ہے وہ بھی ایک اپنی یادیں بنایا ملتان کرتے اجتماع کے اندر، اور ان صفوں کے اتصال کو برقرار رکھنے کے لیے بیچ میں 3 افراد جی چار پورا نظام جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ باقی جو مسجد اور اس سے متصل جب یہ پورا چل رہا ہے تو اس میں اگرچہ وہ حکم تو نہیں ہے، ہاں البتہ بلا وجہ جو ہے وہ اس کے اندر بھی فاصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب ایسا اتصال سے صفیں بن رہی ہیں تو کوشش کریں اس جگہ پر بھی کچھ نہ کچھ ایسی چٹائیاں ہوں جی تو کہ افراد جو ہے وہاں پہ بچھا لی جائے، 1-2 صف وہاں بھی بن جائیں تو انشاءاللہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرنا ہے، اور یہ ایک سفر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ بیرون ملک وہ بیوی چلی گئی ہے اور ابھی بھی وہ وہیں مقیم ہے، پاکستان میں ان کے والدین بھی نہیں ہیں اور نہ ہی ان کا پاکستان میں کوئی ذاتی مکان ہے۔ اب اگر وہ پاکستان آتی ہیں اور یہ سفر بھی 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور 15 دن سے کم بھی رہنا ہے، تو نماز کون سی پڑھنی ہے؟ ساری قیودات مطلب لگا کے یہ مسئلہ پوچھا گیا ہے۔ اگر تو پاکستان سے ترک سکونت اختیار کر لی ہے ان کے شوہر نے اور ہمیشہ کے لیے ہی جو ہے وہ بیرون ملک رہنے کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ان کا ارادہ ہے اور وہاں چلے گئے ہیں، نیشنلٹی وغیرہ بھی وہاں کی شہریت بھی حاصل ہو گئی ہے اور وہیں رہائش پذیر ہیں اور پاکستان میں اب رہنے کا ارادہ نہیں شوہر نے، تو اس صورت کے اندر اس معاملے میں بیوی جو ہے وہ شوہر کے ہی تابع ہے کہ جو شوہر جو ہے وہ نیت کرے گا، بیوی نے شوہر کے ساتھ ہی جو ہے وہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر یہ وہاں پر ہی مقیم ہو گئیں، گویا کہ اس ملک کے اس شہر میں مقیم ہو گئیں۔ اب جب پاکستان آئیں گی تو چاہے 15 دن کے لیے آئیں یا اس سے زیادہ کے لیے آئیں، اس سے زیادہ کے لیے آئیں گی 15 دن سے زیادہ تو مقیم ہو ہی جائیں گی کسی ایک شہر میں، لیکن اگر اس سے کم میں آئیں گی تو پھر بہرحال یہ ان کا وطن اصلی نہ رہا کہ جب یہاں سے شادی کے بعد اگر میکا تھا بھی وہ جو ہے وہ چلی گئیں، والدین حیات ہوتے تب بھی یہی حکم تھا تو والدین بھی جو ہے وہ نہیں ہیں، تو بہرحال حکم یہی ہے کہ یہ ان کا وطن اصلی اس صورت میں ختم ہو گیا، یہ وطن اصلی نہ رہا، لہذا یہاں پر 15 دن سے کم کی صورت کے اندر یہ مقیم نہیں ہوں گی بلکہ مسافروں والی نماز ہی پڑھیں گی۔ ماشاءاللہ۔ جی مزید سوالات کی طرف۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر مسجد کا پانی ہے کہ وہ اپنے گھر میں لا کے استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی فلٹریشن پلانٹ ہے یہ مسجد میں لگایا جائے تاکہ اہل علاقہ اس میں سے پانی پی سکے، گھر لے کے جا سکے فلٹر والا، اور اس میں جو بجلی استعمال ہوتی ہے وہ بھی مسجد کے میٹر سے اور موٹر پانی والی وہ بھی مسجد والی استعمال ہو رہی ہے، تو کیا وہ پانی ہم گھر لے کے آ سکتے ہیں؟ ایک طریقہ نکالا ہے اور 3 طریقے وہیں اٹیچ ہیں، موٹر اپنی لگوا لی ہے اور پمپ اپنا لگوا لیا، باقی سب کنیکشن مسجد میں سب کچھ ہے۔ تو یہ بعض اوقات ہوتا یہی ہے کہ کبھی سوچتے ہوئے کہ چلو یہ کام ہم کر رہے ہیں تو بقیہ اسی طرف ہی رہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ لوگ نیکی کرنے کے لیے ہی اس طرح کے کام کرتے ہیں، لیکن وہی ہے کہ لا علمی کی وجہ سے، علم دین حاصل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس نیکی میں بھی گویا کہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کو پانی پلانا ضرور ثواب کا کام ہے، لیکن کسی دوسرے مسلمان سے چھین کر پلانا ثواب کا کام نہیں ہے۔ تو اب بولے نہیں جناب پانی تو میں پلا رہا ہوں
اور دوسرا جو ہے اس کی ملکیت والا پانی اس سے چھین کر آپ پلا رہے ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہی یہاں پر بھی معاملہ ہے کہ مسجد جو ہے وہ وقف ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملک پر ہوتی ہے، مسجد کے جو بھی سارے معاملات ہیں وہ مسجد میں ہی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اہل محلہ اس میں نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے ان کے لیے وہ جگہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب مسجد چونکہ جو ہے وہ ہماری ہی ہے، ہمارے محلے کی مسجد ہے، ہم ہی نے بنائی ہے، تو اب مسجد کا سارا سامان آپ گھر پہ لے آنا شروع کر دیں، یا اپنا گھر کا سارا سامان لا کے مسجد میں آپ رہائش اختیار کر لیں۔ اس کی اجازت جو ہے وہ ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس کا ایک اپنا تقدس ہے جس کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ تو اسی اعتبار سے مسجد کی لائٹ استعمال کرنا، مسجد کی جو ہے وہ فلٹر پلانٹ کے اندر مسجد کا جو ہے وہ چیز کو جو ہے وہ بجلی کو استعمال کرنا، یہ ہرگز جائز، بلکہ فلٹر پلانٹ، اس طرح کا فلٹر پلانٹ مسجد کی وقف والی زمین پہ لگانا بھی جائز نہیں ہے، تو اس کا مسجد سے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر مسجد کے لیے لگا دیا آپ نے تو پھر پبلک اسے جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتی۔ تو اس طرح کی چیزوں میں اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے۔ اب اس کا متبادل کیا حل ہو سکتا ہے؟ یہی حل ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی ایسی جگہ جو کہ عوامی جگہ ہو، عوامی سے مراد جو کہ وقف نہ ہو، عوامی تو یوں مسجد بھی ہے کہ عوامی مسجد میں نماز آ کر پڑھتی ہے، مدرسے میں عوام کے بچے آ کے پڑھتے ہیں، یہ وقف والی جگہ نہیں، ویسے کوئی پارک ہے یا کوئی ہے اور وہاں قانونی اعتبار سے بھی اجازت ہو، تو اس جگہ کو اس طرح کا پلانٹ وغیرہ جو ہے وہ لگا دیا جائے، یا ہاسپٹل میں جو ہے وہ لگا دیا جائے، یا مختلف جو ہے وہ لائبریری یا لیبارٹری یا کوئی اس طرح کی ڈسپینسری بھی ہوتی ہیں، ان میں اس طرح کی کوئی سہولت جو ہے وہ لگا دی جائے۔ باقی اس کے علاوہ مسجد مدرسے کے اندر اگرچہ آپ نیک کام کے لیے لگا رہے ہیں، لیکن الٹا یہاں پر آپ گناہگار ہوں گے۔ صحیح، یعنی اس چیز کا لازمی طور پر خیال ان کو وہ رکھنا ہوگا۔ مسجد جہاں مسجد ہے اور اس کی اشیاء بھی، جو چیزیں بھی وقف ہوتی ہیں، ان کی حفاظت بھی ہم پہ لازم ہے بطور خاص ہر مسلمان پر، لیکن وہ جنہوں نے مسجد کے معاملات چلانے کے لیے ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی ہے، ان کو بھی ان چیزوں کا خیال ہے وہ رکھنا چاہیے۔ عام طور پر آدمی سمجھتا ہے با اختیار ہیں، ہمیں چونکہ ہم کمیٹی میں انتظامیہ ہیں تو ہم جس کو چاہیں اجازت دے دیں، جس کو چاہیں ہم منع کر دیں، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا اور اس کے تقدس کا یہ بہت ہم پر وہ لازم امر ہے۔ زینت کے حوالے سے سب بات چل رہی ہے، تو مختلف انداز سے عورتیں بھی زینت اختیار کرتی ہیں، تو عورتوں کے لیے بھی زینت کی کچھ قیودات ہیں شرعی طور پر کہ کتنی زینت ہو، اور پھر اس زینت کے مقاصد کیا ہوں، کس مقصد کے لیے یہ زینت اختیار کی جائے۔ جیسے ابتداء میں نے عرض کیا تھا کہ زینت کبھی واجب بھی ہوتی ہے، وہ جب شوہر جو ہے وہ عورت کو زینت کے لیے کہے تو اب عورت کو اس کا حکم مانتے ہوئے زینت اختیار کرنا، جائز زینت اختیار کرنا واجب ہو جائے گا، مگر کب؟ میں نے جو قید لگائی، جائز زینت، کیونکہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کئی ناجائز زینتیں عورت اختیار کرتی ہیں، جیسے آئیبرو جو ہے وہ بنواتی ہیں، تو اب اس کے اندر ان کا یہی ہوتا ہے کہ بھئی شوہر کا مطالبہ ہے۔ اب یہاں پر شوہر کا مطالبہ ماننا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک سمپل سا اصول ہے، ایک طرف ہے اللہ رسول کے احکام اور ایک طرف ہے دنیا میں کسی بھی فرد کے احکام۔ جب یہ دونوں آپس میں ٹکرائیں گے تو فوقیت اللہ رسول کے حکم کو ہوگی، اس کے مقابلے میں کسی کی بھی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے شوہر ہو، چاہے والدین ہو، چاہے پیر صاحب ہوں، چاہے استاد صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، بہرحال اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو لہٰذا اللہ رسول کا حکم ہی ہمیشہ مانا جائے گا۔ تو عورتیں جو زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، اس میں بنیادی طور پر تو یہی ہے کہ عورت کو شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرنی چاہیے، کہ اس زیب و زینت کے اختیار کرنے پر اس کو ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، اس کے لیے مستحب ہے کہ اپنے شوہر کے لیے بنے اور سنورے۔ ہاں، غیر محرم مردوں کے لیے بننا، سنورنا، زینت اختیار کرنا یہ ناجائز و گناہ ہے، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے کہ فتنے کی طرف جو ہے وہ لے جانے والی جو ہے وہ چیز ہے۔ ہاں، قطع نظر جو ہے وہ غیر محرموں کے اپنے محارم کے سامنے بھی عورت جائز زینت اختیار کر سکتی ہے۔ یوں ہی کنواری لڑکیوں کے لیے کہا گیا کہ انہیں زیب و زینت جو ہے وہ کروائی جائے تاکہ ان کے لیے رشتے آئیں، لیکن ان کے رشتے آنے کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں بنا سنورا کر سجا کر، جس طرح ہمارے یہاں آج کل پردہ جو ہے وہ نامحرموں کے سامنے لے جایا جاتا ہے، یا شادیوں میں اس لیے بیٹیوں کو جو ہے وہ زیب و زینت اختیار کر کے لے آتے ہیں کہ رشتے آئیں گے، لوگ دیکھیں گے، یہ ہرگز جائز نہیں۔ مراد یہ کہ گھر میں جو دیگر خواتین آنے جانے والی میل جول ہوتا ہے، یا خواتین کی جو محافل ہوتی ہیں، ان میں جب یہ جائیں گی تو چلیں، جب ان کو دیکھیں گی دیگر خواتین تو یوں رشتے جو ہے وہ عموماً ہوتے ہیں، تو یہ مراد ہے۔ باقی نامحرموں کے سامنے جو ہے بننا سنورنا، بلکہ بغیر بنے سنورے بھی بے پردہ آنا ان کے سامنے جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ زیب و زینت اختیار کر کے جو ہے وہ آیا جائے۔
تو بہرحال عورتوں کو جو ہے وہ زیب و زینت اختیار کرنے میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کس کے لیے زیب و زینت اختیار کر رہی ہیں. سب سے پہلے اپنے دل سے یہ سوال کریں کہ میں زیب و زینت کس لیے اختیار کر رہی ہوں. پھر وہ اگر جائز کے لیے اختیار کر رہی ہیں تو بالکل اختیار کریں. کون سی اختیار کر رہی ہوں اس کی بالکل لسٹ ہے سامنے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے. آئیبرو بنوانا ناجائز ہے. اسی طریقے سے ویکسنگ عورتیں کرواتی ہیں تو اب اگر وہ پردے کے مقام پر ہے تو اس کی جو ہے وہ اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی. یوں ہی بال کٹوانا ہے کہ جیسے ہم نے بات کی تو اب اگر جو ہے وہ بال جو ہے وہ کندھوں سے اوپر جو ہے وہ کٹوا رہی ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ ناجائز ہے. اس کی بھی جو ہے وہ اسلام میں اجازت نہیں ہے. ہاں اب دیکھیں کہ مرد کو زیب و زینت اختیار کرنے میں داڑھی بڑھانے کا حکم دیا گیا, ٹھیک ہے, جبکہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کے داڑھی کے بال نکل آ جائیں تو انہیں ختم کرنا اس کے لیے مستحب ہے. ٹھیک ہے. تو یوں زیب و زینت کے اندر فرق آتا ہے. مہندی کی بات کر لیں یا نیل پالش کی بات کر لیں تو اب اس کے اندر اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ فی نفسی وہ زینت تو جائز ہے لیکن اس زینت کی وجہ سے فرق پڑ رہا ہے آپ کی نماز کے اوپر کہ آپ کا وضو غسل نہیں ہوگا نیل پالش کی وجہ سے اگر آپ اسے جو ہے ریموو جو ہے وہ نہیں کریں گے. یا جس طرح آج کل بعض جرم والی مہندیاں ہیں لیئرز والی تو وہ دھلنے کے بعد بھی ان کی لیئر جم جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ آپ کی اسکن کے اوپر نہیں پہنچتا. تو اب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز کیسے ہوگی. تو لہٰذا ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اسی طرح کئی میک اپ ہوتے ہیں شادیوں میں خاص طور پر ہوتے ہیں واٹر پروف میک اپ ہوتے ہیں. تو واٹر پروف میک اپ جب کروا لیں گی تو اس سے جب وضو کریں گی تو پانی نہیں پہنچے گا. جب اسکن پر پانی نہیں پہنچے گا تو نماز جو ہے وہ نہیں ہوگا. عمومی طور پہ شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے, اس کی ابتدا یوں ہو رہی ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والی بھی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن اس کی نماز نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ واٹر پروف میک اپ کے اوپر وضو کر رہی ہوتی ہے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوتا چاہیے جائے کہ آگے نماز ہوگی. تو لہٰذا زیب و زینت میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. یوں ہی زیور ایسے استعمال نہ کرے کہ جس کی آواز غیر محرم تک جو ہے وہ پہنچے, پازیب وغیرہ خاص طور پر, کہ اس کے اندر اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ جب چلتے ہوئے اس کی آواز نکلتی ہے تو وہ غیر محرموں تک پہنچتی ہے تو اس کو اختیار نہ کرے. اور پھر بنیادی طور پر اگر بات کریں کہ ان تمام چیزوں سے قطع نظر لباس کی طرف اگر نظر کریں تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ خرابیاں پائی جاتی ہیں کہ عورت کی جو ہے وہ چھپانے کی چیز ہے, پردے کی چیز ہے. تو لہٰذا عورت کو لباس وہ اختیار کرنا چاہیے جو کہ اس کے محاسن کو چھپائے, وہ اس کو ظاہر نہ کرے. نہ اتنا باریک لباس ہو کہ جسم کی رنگت نظر آئے, نہ ہی اتنا ٹائٹ ہو کہ جو ہے وہ باڈی شیپ جو ہے وہ ظاہر ہو. اور اس کو غیر محرموں کے سامنے جانا جو ہے وہ جائز جو ہے وہ نہیں ہے کہ غیر محرم کے سامنے جائے. بعض صورتوں کے اندر غیر محرم کے سامنے نہیں جاتی لیکن لباس اتنا باریک ہوتا ہے کہ اس کو پہن کر جو ہے وہ خواتین میں بھی جاتی ہیں تو جو ہے وہ اعضائے ستر جو ہے وہ ظاہر ہو رہے ہوتے ہیں, یا محارم کے سامنے جاری ہوتی ہیں لیکن ان اعضائے ستر کا محارم کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے. نماز کے الگ مسائل, نماز کے پھر الگ جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں. اور پھر آج کل اگر ہم دیکھیں تو جو بے راہ روی کا دور ہے تو خواتین کو تو محارم کے سامنے بھی کافی حد تک جو ہے وہ پردہ جو ہے وہ کرنا چاہیے. خاص طور پر لباس ایسا نہیں پہننا چاہیے کہ جو کہ غلط کسی کی نیت کو بھی کسی طرف جو ہے وہ لے کر جائے. تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یوں ہی مشابہت والی اگر ہم بات کریں تو مردانہ لباس پینٹ شرٹ جو ہے وہ اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ ایک تو بے پردگی کا باعث بھی ہوتا ہے پلس جو ہے وہ مردانہ مشابہت والی بھی اس کے اندر جو ہے وہ بات پائی جاتی ہے. تو یوں بہت سارے پہلو ہیں جس کے اوپر خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. ہاں شوہر کے سامنے بہرحال زیب و زینت کے اندر اور لباس کے اندر کافی حد تک جو ہے وہ وسعت ہوتی ہے, محارم کے سامنے بھی ہے, خواتین کے سامنے بھی ہے, لیکن وہی بات ہے کہ ہر ایک کا جو درجہ ہے پہلے تو آپ کو وہ معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ کس سے کس حد تک میرا پردہ ہے, کیا چیز چھپانی, اور پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح اگر آپ بات کریں تو فی زمانہ جو ہے وہ قطع نظر اس کے مرد یا عورت کے لباس کے اندر تصاویر والا لباس بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جاندار کی تصویر جو ہے وہ بنی ہوئی ہے. ابھی ویسے 14 اگست ہے تو ویسی شرٹیں آ رہی ہیں تو اب اپنی ہی تصویر کی جو ہے وہ شرٹ جو ہے وہ بنائی ہوئی ہے. تو یوں کئی یا کسی نے اپنے ایکٹر یا ایکٹریس یا ویسے ہی قطع نظر اس کو اس سے غرض نہیں ہے کیا ہے, ویسے یہاں پر جو ہے نا وہ کوئی گھوڑا بنا ہوا ہے یا چیل بنی ہوئی ہے, تقریباً شرٹوں پہ چہرہ جو ہے وہ واضح ہے. تو اب اگر آپ نے ایسا لباس پہنا کہ جس پر جاندار کی تصویر ہے, اس کا چہرہ واضح ہو رہا ہے, تو اس کا پہننا بھی ناجائز. اس کو پہن کر نماز پڑھی, وہ نماز بھی مکروہ تحریمی ہے, واجب الاعادہ ہے آپ پر. ایسا لباس ایون خریدنا بیچنا بھی جائز نہیں ہے کہ جو کہ گناہ کے ساتھ, جس کے اندر چہرہ واضح ہے جاندار کی تصویر کا. تو لہٰذا ان تمام باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری. ہاں یہ کتنی اہم چیزیں ہیں. اور مدنی کے ناظرین, جب ہم کوئی ایسا موقع آتا ہے, کفیل صاحب معاملہ یہ ہوتا ہے شادی ہے تو اب کہتے ہیں شادی ہے, خوشی ہے,
تو جو گھر کے اچھے بھلے سربراہ ہوتے ہیں اور جن کی کہنا کہ ان کی مرضی کے بغیر یا ان کسی بات میں ان کی ناراضگی کا ڈر ہو تو گھر میں کوئی ایک ادھر سے 1 انچ بھی ادھر سے ادھر کوئی چیز نہیں کرتے، وہ بھی ایسے موقع پہ ٹھنڈے پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں، بلکہ ان کی اجازت شامل ہوتی ہے اسے توبار سے. تو جو روکنے پر قادر ہے تو شریعت اس کو بھی تو لازم کرتی ہے کہ یہ روکے. دیکھیں یہ تو بیان کیے گا نا بنیادی حدیث پاک کے اندر کہ اگر جب آپ برائی کو دیکھتے ہیں تو اسے جو ہے وہ ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے، زبان سے روکیں، اور نہ ہو تو کم از کم دل میں برا جانیں. مختلف درجے بیان کیے گئے. تو واقعی کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ افراد وہ ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑ کے بھی روک سکتے ہیں، اور وہ افراد وہ ہوتے ہیں کہ کم سے کم بہرحال وہ زبان سے تو روک ہی سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ لوگ اس بات کو دل میں برا ہی نہیں جانتے. جب دل میں ہی برا نہیں جانے گا تو وہ پہلے والے 2 چیزوں کے اوپر عمل جو ہے وہ کیوں کر سکے. صحیح بات. تو لہٰذا سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کی برائی کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد حسب موقع اور حسب جو ہے وہ اختیار ہمیں جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے بندوبست کرنا چاہیے. اور وہی اس میں بھی وہی بات ہے کہ دیکھیں ایک ٹائم لگتا ہے گھر کے اندر ماحول ڈیولپ ہونے کے اندر. آج گھر کی جو بچیاں ہیں، بڑی خواتین ہیں، وہ تو پردہ کر رہے ہیں، لیکن چھوٹی بچیوں کو آپ نے جو ہے وہ اس طرح کے لباس پہنانا شروع کر دیے. لیکن جب کل کو یہی چھوٹی بچیاں جوان ہوتی ہیں اور پورا اپنا جو ہے وہ یہ عادت ایک بن جاتی ہے، پورا جو ہے وہ اپنی عمر وہ 15 سال کی گزار چکی ہوتی ہیں اس طرح کے لباس میں، تو اب وہ گھر والوں کو وہ 18 سال کے اندر بھی وہ اس لباس میں بری نہیں لگ رہی کیونکہ وہ بچپن سے اسے اسی لباس کے اندر جو ہے وہ دیکھتے آ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں بچپن سے جو ہے وہ روکنے کی حاجت ہے. اگر آپ اپنی بچی کو بچپن سے اسکارف پہنا کے رکھیں گے تو وہ آپ کو 18 سال کے اندر کبھی بھی آپ کی آنکھوں کو وہ نہیں بھائے گی بغیر اسکارف کے یا بغیر دوپٹے کے. آپ فوری طور پہ ٹوک دیں گے کہ بھئی یہ کیا عجیب و غریب تم نکل کے آ گئی. صحیح بات. لیکن اب اگر آپ نے کبھی نہ پہنایا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اسکارف پہن لیں تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کیا عجیب و غریب نکل کے آ گئی ہو تم. صحیح بات. کہ اسکارف پہن لیا تم نے. تو یہ جو ہے وہ مائنڈ جو ہے وہ اس کے چینج کرنے کی بھی حاجت ہے. ماشاءاللہ. جی مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. میرا مفتیان کرام سے یہ سوال ہے کہ گھر کی صفائی کرنا، کام کاج کرنا اور ہاتھ بٹانا کیا یہ زیب و زینت کی علامت ہے؟ گھر میں کام کاج کے اندر ہاتھ بٹانا تو یہ کرنا چاہیے بچوں کو بھی اس طرح؟ جی بالکل کرنا چاہیے. خاص طور پر بچیوں کو تو جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ والدہ کو کروانا چاہیے. اور یہ باقاعدہ یہ وہ چیز ہے کہ جو بزرگوں نے کتابوں تک کے اندر لکھا، تربیت اولاد کیا احکام بیان کیے، وہاں یہ چیزیں بیان کی کہ بچوں کو کیا سکھایا جائے، اس کے الگ احکام بیان کیے گئے. اور بچیوں میں یہ بتایا کہ ان کو جو ہے امور خانہ داری جو ہے وہ عورت سکھائے، ماں جو ہے وہ سکھائے. تو لہٰذا بالکل بچے ہوں یا بچیاں، بعض تو وہ امور ہیں جو کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ سکھانے چاہیے. ٹھیک ہے. اور لیکن بعض وہ امور ہیں جو خاص طور پہ لڑکیوں سے ہی جو ہے وہ متعلق ہیں. برتن دھونا ہے، جھاڑو جو ہے وہ لگانا، ہیلپ کرنا ہے تو وہ بچے بھی کریں اور وہ سب بچے کریں. بھی جو ہے وہ کریں. تو بالکل جو ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن یہ زیب و زینت میں نہیں آتا. ہاں گھر کی صفائی وہ صفائی ستھرائی میں بالکل آتا ہے، جو کہ اسلام کا تعلیمات میں سے ہے کہ بچے کو عادت شروع سے ہونی چاہیے کہ میرا بستر ہے تو اس کو میں خود جو ہے وہ صاف کروں، لپیٹ کے جو ہے وہ میں جو ہے وہ اسے تہہ کر کے جو ہے وہ رکھوں. اپنے کپڑوں کا خیال رکھوں. اپنا بیگ ہے تو اسکول بیگ کو میں تھوڑا سا جھاڑ کر دیکھ لوں، پتہ چلا وہ جو ہے اس کے اندر ہی اتنا گند بھرا ہوا ہو. تو اس طرح کی واقعی آنی چاہیے کہ یہ چیزیں صفائی ستھرائی میں سے ہیں جس کا خیال رکھنے کا حکم. مدنی کے ناظرین، پروگرام آپ نے مناظرہ کیا ہے اور مختصر یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے، خوشی ہو یا کوئی بھی موقع ہو، ملکی سطح پر کسی چیز کی خوشی منا رہے ہوں یا اپنی خاندانی رسم و رواج میں یا کچھ شادی بیاہ میں خوشیاں منا رہے ہوں شریعت کے مطابق ایسا لباس ہرگز نہ پہنا جائے جس کے اوپر تصاویر ہوں. ابھی بطور خاص میں اس لیے بھی کفیل صاحب اس بات کو پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ جیسے ہی 14 اگست کے دن قریب آتے ہیں تو ایسے لباس سلائے جاتے ہیں بطور خاص جو تصاویر والے ہیں اور ان کو پہنا جاتا ہے. اچھا یہ بھی بہت ہوتا ہے، وہ پورے چہرے پہ جھنڈا بنا لیا اپنا،
پورا بنا لیپ کر دیتے ہیں. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ پورا چہرہ آپ نے اس طرح جو ہے وہ کر لیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو چہرہ خوبصورت عطا فرمایا اس سے جس بالکل کو کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اسے آپ تبدیل کر رہے ہیں. تو ملک سے محبت اپنی جگہ، لیکن بہرحال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی جو ہے وہ آپ کو صورت ہے، اس کی محبت بھی تو اپنی جگہ ہونی چاہیے نا. بالکل. اس میں تبدیلی کرنے کی، تغیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح تصاویر کی آپ نے بات کی تو قطع نظر لباس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ہے وہ ہاتھ وغیرہ کے اوپر وہ پرنٹ کروا دیتے ہیں کوئی اسٹیکر سے یا کسی سے، اس میں بھی بسا اوقات جاندار کی تصاویر جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اسی طرح جھنڈا پینٹ کروا لیا آپ نے، تو اب اگر آپ بالغ ہیں تو وضو غسل کے مسائل جو ہے وہ اس کے اندر ہوں گے. تو خوشی منائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، لیکن یہ ملک ہمیں اللہ نے اسلام کے احکام پر عمل کرنے کے لیے دیا ہے. ہم نے یہ ملک حاصل ہی اس لیے کیا تھا کہ ہم آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر دین پر عمل کر سکیں. تو اب اسی ملک کی خوشی منانے کے لیے اگر ہم دین کے احکامات کو جو ہے فراموش کر دیں، دین کی تعلیمات کو فراموش کر دیں، احکام دین کو پس پش ڈال کر بس جو ہے وہ ایک بے وارفتگی کے اندر جناب جو ہے وہ خوشی منانے کی طرف چلے جائیں، اور وہ خوشی جو ہے وہ اللہ رسول کو ناراض کر دے، تو یقیناً ایسی خوشی کوئی بھی مسلمان نہیں منانا چاہے گا. تو بالکل ملک پاکستان کی آزادی کا جو ہے وہ خوشی منائیں، نماز پڑھ کر منائیں، دعا کر کے جو ہے وہ منائیں. آپ نفل 2 رکعت جو ہے وہ پڑھیں، کچھ تلاوت قرآن کریم کریں، شہیدان آزادی کو ایصال ثواب جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ ہمیں کتنے علماء اہل سنت کا اس میں کردار رہا ہے، اور کتنے ماشاءاللہ اس ملک سے پیار کرنے والے. اور الحمدللہ پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے. اور اس وطن کی ترقی کے لیے، اس وطن کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، اس وطن کے اندر جو افراد رہتے ہیں ان کے لیے خوشیوں کے اور مدد کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ہمیں یوں کچھ کردار ادا کرنے چاہیے. اور یہ بھی وطن سے محبت ہی ہے. وطن سے محبت صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے چہروں کو بگاڑ لیں، مطلب یہ ہے کہ پورے پینٹ کر لیتے ہیں چہرے. یہ شریعت بھی ہماری اس کی اجازت نہیں دیتی. ہاں کفیل صاحب، چھوٹا سا بات، جھنڈیاں ہوتی ہیں بچوں کے نا، بالکل گال پہ جھنڈا بنا دیا پاکستان کا، چھوٹا سا ایک ہے، اور وہ عام طور پہ چہرہ پورا نہیں کورڈ ہوتا، وہ اسے وہ مسلح بھی نہیں کہیں گے، بگڑا ہوا بھی نہیں کہتے ہیں. تو اس کی کچھ رخصت ہے؟ جی وہ جائز ہے، البتہ وہی بات ہے کہ وہ بھی نابالغ چھوٹے بچے، بالغ بچے ہیں یا قریب ببلوغ ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، ان کا وضو پھر طے جم جائے گا جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ ہوگا. اگرچہ بچہ جب تک نابالغ ہے اس کے وضو کے احکام نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ابھی سے عادت بنے گی تو انہیں پتہ ہوگا کہ بھئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنی، کہ نماز میں جو ہے وہ حرج واقع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. چلیں مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اللہ کریم ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی